اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ العمران آیت نمبر 46۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ پیچھے ہم حضرت عیسیٰ کا ذکر پڑھ رہے تھے، جو فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور بڑا نیک سیرت ہوگا۔ گہوارے میں کلام کرنے سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گہوارے میں 3 بچوں کے سوا کسی بچے نے بات نہیں کی۔ ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، دوسرا بنی اسرائیل سے جریج راہب جس پر حرامی بچے کی نسبت تہمت لگائی گئی تھی، اس نے بول کر اپنے اصلی باپ کا نام بتایا تھا، اور تیسرا وہ بچہ جس نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا تھا، یا اللہ مجھے اس ظالم سوار کی طرح نہ کرنا۔ یہ بھی پورا ایک واقعہ ہے۔ اور مہد یعنی گود میں کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ بھی گود میں ہو، شیر خوار ہو، اور وہ کلام کرنے کی عمر کو نہ پہنچا ہو، نہ ہی ابھی اس نے کلام کرنا سیکھا ہو۔ اور کھلا کا مطلب ہے پختہ عمر، یعنی حضرت عیسیٰ نے مہد میں بھی ایسے ہی کلام کیا جیسے پختہ عمر میں کیا۔ حضرت عیسیٰ کا کلام مہد میں ایسا پر معزز اور معقول تھا جیسے لوگوں کا پختہ عمر میں ہوتا ہے۔ اور اس وقت آپ نے کیا باتیں کی تھی، اس کی تفصیل آگے سورہ مریم میں آئے گی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اس عمر میں آپ کے ایسے کلام سے لوگوں کو متنبع کرنا مقصد تھا۔ وہ اللہ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ کو لوگ مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے کہ وہ غلط کار ہیں۔ ان کی والدہ پاک دامن، صدیقہ یعنی سچی اور راست باز تھیں۔ جو کچھ وہ کہتی تھیں وہ بالکل سچ اور حقیقت پر مبنی تھا۔ حضرت عیسیٰ کی اس عادت کے یعنی پیدائش کے بارے میں 3 مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ پہلا فریق تو یہود ہے جو حضرت عیسیٰ کی ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہیں معاذ اللہ ولد الحرم کہتے ہیں۔ حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگائی اور ان کے ساتھ حضرت زکریا کو ملوث کیا، پھر آخر اپنی اسی بدظنی کی بنا پر انہیں قتل بھی کر دیا۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ نصارہ کا ہے، جو کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی منگنی ان کے چچا زاد بھائی یوسف نجار سے ہوئی تھی، مگر ابھی نکاح نہیں ہوا تھا۔ انہیں اللہ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب یوسف کو اس صورتحال کا علم ہوا تو اس لیے منگنی توڑ دینا چاہیے، مگر خواب میں اسے ایک فرشتہ ملا جس نے بتایا کہ مریم پاک باز عورت ہے اور ہر طرح کے الزامات سے بری ہے۔ اسے حمل اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، لہٰذا تم ایسی پاک باز اور نیک سیرت عورت کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ چنانچہ یوسف نے اپنی رائے بدل دی۔ پھر اس کے بعد اس نے یوسف سے شادی کر لی اور اولاد بھی ہوئی۔ یہ فریق اپنے بیان کے مطابق مختلف اناجیل کے حوالے بھی پیش کرتا ہے۔ تیسرا جو گروہ ہے وہ منکرین معجزات کا ہے، جو معجزوں کا انکار کرتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کے بن باپ پیدائش کے قائل نہیں، لیکن وہ تعویل ایسی پیش کرتے ہیں جس کا ثبوت نہ کتاب اور سنت سے مل سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسری کتاب سے۔ اور وہ تعویل یہ ہے کہ حضرت مریم کی یوسف نجار سے منگنی نہیں بلکہ نکاح ہو چکا تھا، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ یوسف مریم کے پاس یا مریم یوسف کے پاس گئی۔ ان کے باہمی ملاپ سے حمل ٹھہرا، اور یہ ایسا بیان ہے جو حضرت مریم کی اس قرآنی صراحت کے خلاف ہے۔ رہی یہ بات کہ اگر معاملہ یہی تھا تو یہود نے حضرت مریم کو لعن طعن کس بات پر کی تھی، تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہود میں رخصتی سے پہلے میاں بیوی کی مباشرت شدید جرم سمجھا جاتا تھا، خواہ نکاح ہو چکا ہو، اور اسی جرم کی بنا پر یہود نے لعن طعن کی تھی، حالانکہ یہ بات بھی قرآنی تصریحات کے بالکل برعکس ہے، اور ان کے اس نظریے کو بھی کسی کتاب کے حوالے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے قرآن میں اپنے نظریات کو داخل کرنا چاہتے ہیں، خواہ اس سے قرآن کی کتنی ہی آیات کا انکار لازم آتا ہو۔ قالت ربی انی یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ حضرت مریم نے تو خود کہا کہ پروردگار میرے ہاں بچہ کیسا ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ تو جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحکمة والتوراة والإنجیل۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بلا کا حافظہ عطا فرمایا۔ وہ خوشنویس بھی تھے اور تورات ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ تورات پر انہیں اتنا عبور تھا کہ جب یہودی علماء ان سے کسی بات پر الجھتے تو آپ تورات کی زبانی حوالے دیکھ کر انہیں قائل کرتے اور چپ کرا دیتے۔ آپ کو 30 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد 3 سال مسلسل سیاحت کرتے رہے اور دین کی تبلیغ میں مصروف رہے۔
اسی وجہ سے آپ کو مسیح کہا جانے لگا تھا۔ آپ نے یہود کی بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کی انتھک کوشش کی، انہیں تورات کے احکام یاد دلائے اور ان کو تعلیم دی، ان کی غلطیوں اور غلط فہمیوں کی نشاندہی کی، انجیل کے احکام سنائے اور سکھلائے، مگر اس بگڑی قوم کی حالت سدھر نہ سکی۔ وہ الٹا حضرت عیسیٰ کے دشمن بن گئے اور حضرت زکریا پر حضرت مریم سے زنا کا الزام لگا دیا اور بالآخر حضرت زکریا کو اسی وجہ سے قتل بھی کر دیا۔ حضرت زکریا کے بعد حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ کی تصدیق کی تو انہیں بھی حکومت کی وساطت سے مروا ڈالا۔ ان دونوں انبیاء کے قتل کے بعد یہود حضرت عیسیٰ کے در پہ آزاد ہوئے اور ان کے دشمن بن گئے۔ بالآخر 33 سال کی عمر میں علماء یہود نے ان پر مقدمہ چلایا اور حکومت کی مدد سے انہیں سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ جسم و روح سمیت آسمان پر اٹھا لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔